अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और जनाब, मैं नाज आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ सिलसिलेवार नावल जाने सितमगर की एपिसोड 49, जिसको आपके लिए तहरीर किया आपकी फेवरेट राइटर फरवा खालिद ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं इस एक्साइटिंग एपिसोड की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं जाने सितमगर की एपिसोड 49 की तरफ। हमदान अपने फादर से सख्त नाराज़गी के बाइस क़त्अ ताल्लुक़ कर चुका था, मगर कहीं ना कहीं इस क़त्अ ताल्लुक़ का बड़ा रीज़न यही था कि वो अपने माँ बाप से निगाहें मिलाने के काबिल नहीं समझता था खुद को। उससे अपने हाथों से अपने बड़े भाई को कत्ल किया था, जो बेशक गलत नहीं था। अगर वो ऐसा ना करता तो उसका भाई मज़ीद तबाही के दहाने पर पहुंच जाता और ऐसे ही इंतशार फैलाकर मज़लूमों पर जुल्म करता रहता। हमदान ने रिजवान के रूम को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया था। वो नहीं चाहता था कि रिजवान का नाम अखबारों में उछले और उसके बुरे फेल सबके सामने आए। वो मरने के बाद अब अपने भाई को रुस्वा नहीं होने देना चाहता था, इसलिए यहाँ पर खुदगर्जी का मुजाहरा करते उसने रिजवान के पास मौजूद उस सियासी पार्टी के ख़िलाफ़ तमाम सबूत अपने पास महफूज कर लिए थे। वो अब कभी उन्हें सामने लाना नहीं चाहता था। वो अच्छे से ये भी जानता था कि चंद सबूत उस पार्टी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। शाहवेज़, हाजिम और महरूसा के गैंग का अब सबसे बड़ा मिशन उसी सियासी पार्टी को बेनकाब करके उसका नाम तक मुल्क से ख़त्म करना था, जो बज़ाहिर तो दुनिया वालों के लिए सबसे मौजूद पार्टी थी, मगर उनकी हकीकत बहुत ही बुरी थी। जिनका लीडर था मलिक इकबाल कियानी। वो बहुत सालों से चेयरमैन की कुर्सी पर बैठा अवाम की वाह वाह हासिल करने के साथ साथ पीठ पीछे उन्हीं की रस्सियाँ काट रहा था। उसकी पार्टी का हर बंदा करप्ट था, जिनमें से बहुत सारे लीडरों को तो ब्लैक स्टार्स मौत के घाट उतार चुके थे और उन सब के सबूत भी अपने पास रिकॉर्ड कर रखे थे। लेकिन जब तक इकबाल कियानी के ख़िलाफ़ उन्हें सबूत ना मिलता, वो तब तक लोगों के दिलों में उसके लिए नफ़रत नहीं भर सकते थे। उसे ख़त्म करना उनके बाएं हाथ का खेल था, मगर वो उन्हें बेनकाब करके मारना चाहते थे, जिनके ख़िलाफ़ काफ़ी हद तक सबूत हमदान के पास मौजूद थे। वो खुद हैरान थे कि इतना ईमानदार, काबिल और निडर एसपी इतने अहम सबूत छुपा कर क्यों बैठा था। लेकिन जब उनके सामने हकीकत खुली तो तब वो हमदान सिद्दीकी की ईमानदारी से मुतासिर हुए बिना नहीं रह पाए थे, जिससे अपनी ड्यूटी और अपने मुल्क के साथ ईमानदारी और मुखलिसपन का सबूत देते अपने भाई तक को नहीं छोड़ा था। महरूजा का सिद्दीकी बिना में जाने का मकसद ही यही था, उसे वो सबूत हासिल करने थे, मगर वो ये नहीं जानती थी कि वो पूरी तरह हमदान सिद्दीकी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगी और उस शख्स को बेपनाह चाहेगी जो उससे शदीद नफ़रत करता था। हाजिम हिबा के सामने कभी नहीं आना चाहता था, मगर उस दिन उसे सामने देखकर वो खुद से किया वादा भूल गया था। हिबा की आंखों में अपने लिए नफ़रत देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था। वो चाहता था कि हिबा उससे मोहब्बत करे। वो इतनी जल्दी अपनी सच्चाई हिबा के सामने नहीं लाना चाहता था, मगर उस दिन अपनी एसपी के प्लान के आगे हार मानते हुए उसे सामने आना पड़ा था। लेकिन हिबा उसे जो चाहती थी, हाजिम वैसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उसके लिए अपनी ज़िंदगी से पहले ब्लैक स्टार्स थे और उनका मिशन था अपने मुल्क को इन नाम नहाद सियासतदानों और मोअज़्ज़ज़ लोगों के कहर से बचाने का। इसलिए उसने हिबा को खुद से बज़्ज़न करने के लिए उस सच को इस तरह पेश किया था कि वो उससे नफ़रत करने लगे। उसने सिर्फ खुद को उसके बाबा का कातिल बनाकर पेश किया था। उसके बाबा की हकीकत आश्कार करके उसका दिल नहीं तोड़ा था, मगर वो ये नहीं जानता था कि ऐसा करने से उसकी हिबा नाराज़ होकर उससे इतनी दूर चली जाएगी। जो काम फोर्सेस और बाकी एजेंसी अपने हाथ बंधे होने की वजह से नहीं कर पा रहे थे, वो काम अब तक ब्लैक स्टार्स करते आए थे और अब आगे भी करने का इरादा रखते थे। उन्हें परवाह नहीं थी कि दुनिया उन्हें बुरा कहे या अच्छा। उन्हें सिर्फ अपनी आवाम और अपने लोगों की परवाह थी, जो अब इदारों से ज़्यादा मुश्किल वक्त में उन्हें याद करते थे। और ऐसा कभी नहीं हुआ था कि ब्लैक स्टार्स कभी किसी की पुकार पर वहाँ ना पहुँचे हों। हमेशा हर जगह अपनी जान को ख़तरे में डालकर वो पहुँचे थे।
وہ کہنے کو بلیک اسٹارز تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں سیاہیاں بھر کر باقی لوگوں کی زندگیاں روشن کر رکھی تھیں۔ بلیک اسٹارز کی دہشت سے لوگ کانپتے ضرور تھے، مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کچھ غلط کیا ہوتا تھا۔ وہ بلیک اسٹارز تھے جو اب کسی اور کے انصاف کرنے کا انتظار نہیں کرتے تھے، بلکہ خود ہی انصاف کرتے تھے، اور ان کا کیا گیا انصاف سہنا آسان کبھی نہیں رہا تھا۔ ہمدان کی آنکھ کھلی تو اس کی نظریں سیدھی مہروزہ کی جانب گئی تھیں، جو اسی طرح اس کا سر اپنی گود میں رکھے ہوئے تھی۔ اس کا اپنا سر بیک گراؤنڈ سے ٹکا ہوا تھا، شاید ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کی آنکھ لگی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن، بے آرامی اور تکلیف کے آثار دیکھ کر ہمدان کے دل کو کچھ ہوا تھا، جو آج ایک بار پھر اس کا دل اس لڑکی کی محبت پر ایمان لے آیا تھا، جو اس کے سکون کے خیال سے خود اتنی اذیت برداشت کر گئی تھی۔ ہمدان اٹھ کر نہ جانے کتنی ہی دیر اس کے سبھی دلکش چہرے کی جانب دیکھے گیا تھا۔ ہر وقت اسے اپنے صحن میں جکڑتی اس لڑکی کی قاتل نگاہیں اس وقت بند تھیں۔ شیفون کا دوپٹہ اس کی گردن کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ ہمدان نے ہاتھ بڑھا کر نہایت ہی احتیاط سے اس کی گردن سے سختی سے لپٹا دوپٹہ ہٹانا چاہا تھا، جو شاید وہ ہمدان کے نیچے آ جانے کی وجہ سے کھینچ نہیں پائی تھی، اور اپنی گردن میں نہ جانے کتنی دیر سے یہ تکلیف برداشت کرتی رہی تھی۔ ہمدان کی دوپٹہ نکالتے ہی اس کی دودھیا گردن ہمدان کے سامنے آن ٹھہری تھی، جو ریشمی دوپٹے کی رگڑ کی وجہ سے کئی جگہوں سے لال ہو چکی تھی۔ ہمدان نے اس کی ٹانگوں کو سیدھا کیا تھا، جب نیند میں بھی مہروزہ کے ہونٹوں سے سسکاری نکل گئی تھی۔ اس کی تکلیف کا سوچ کر ہمدان کو خود پر شدید غصہ آیا تھا، اور ساتھ میں مہروزہ پر بھی۔ وہ کیوں اس کی اتنی نفرت کے بدلے اسے اتنا چاہتی تھی؟ وہ اب تک اس کے ساتھ ہر طرح سے غلط کر چکا تھا، اسے نہ جانے کتنی اذیت دی تھی، مگر وہ اسے پھر بھی یوں ہی دیوانوں کی طرح چاہتی تھی۔ ہمدان اس کے نازک وجود کو باہوں میں بھرتا، اسے آرام دہ حالت میں بیڈ پر لٹاتا اس کے سر تکیے پر رکھ گیا تھا۔ غلافی گھنیری پلکوں سے سجی سیاہ آنکھیں جن میں کاجل ڈال کر انہیں مزید قاتل بناتی، وہ اس کے دل پر پوری طرح حملہ آور ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ کٹاؤ دار گلابی گداز لبوں کے اوپر سجا سیاہ تل کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ گلابیاں چھلکاتے ملائم گال اور چھوٹی سی صدفہ ناک، وہ دلکشی کی مورتی تھی جس میں ہمدان صدیقی خود کو گم ہونے سے نہیں روک پایا تھا۔ وہ جھکا تھا اور اس کے گال پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتا چلا گیا تھا۔ مہروزہ کسمسائی تھی جب ہمدان فوراً پیچھے ہوا تھا۔ مہروزہ کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے جو نہ جانے کیوں ہمدان برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے انٹرکام سے ملازمہ کو پین کلر لانے کو کہا تھا۔ جب اس کی آواز سنتے اور اسے اپنے پاس سے اٹھتا محسوس کرتے، مہروزہ کی آنکھ کھل گئی تھی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مہروزہ نے جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر اس کے پیچھے جانا چاہا تھا، جب ٹانگوں میں ہوتے درد کی وجہ سے وہ نیچے اترتے ہی بری طرح لڑکھڑا گئی تھی۔ ہمدان نے جلدی سے اس کے قریب آتے اسے اپنی باہوں میں تھام لیا تھا۔ وہ اس کے سہارے کھڑی اس کے سینے سے آن لگی تھی، تکلیف کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ میری وجہ سے خود کو اتنی تکلیف میں کیوں ڈالا؟ میرے آرام کا اتنا خیال کیوں ہے تمہیں؟ ہمدان اسے اپنے سہارے اٹھائے کھڑا سرد نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا، جو اسے پرسکون کھڑا دیکھ کر دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ وہ ایسے ہی اس کی زندگی کی ہر تکلیف اپنے اوپر لے لینا چاہتی تھی۔ میں نے ریزن آپ کو بتایا تھا رات کو، میرا مجھ پر اختیار نہیں ہے آپ کے معاملے میں، بہت بے بس ہوں میں۔ مہروزہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر نیچے گرتے ہمدان کو بے چین سا کر گئے تھے۔ وہ اس لڑکی کے معاملے میں اپنے دل کو پتھر کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت وہ موم کی طرح لمحہ بہ لمحہ اس کی دیوانگی کے آگے پگھلتا جا رہا تھا۔ آج تک اس کے لیے کبھی کسی نے اتنی اذیت برداشت نہیں کی تھی، کیونکہ اس نے ہر انسان کو اپنے برے رویے کی وجہ سے خود سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن ایک واحد یہ لڑکی تھی جس کے ساتھ اس نے اب تک سب سے زیادہ ناروا سلوک رکھا تھا، مگر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ اس کی اسیر ہو رہی تھی اور ساتھ اس کو بھی اپنا دیوانہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم جانتی ہو مجھے تم سے محبت نہیں ہے، اور شاید نہ کبھی کر پاؤں، پھر کیوں خوار کر رہی ہو خود کو میرے پیچھے؟ تمہیں یہاں کچھ نہیں ملنے والا۔ ہمدان کی نگاہیں اس کی دودھیا گردن پر بنے سرخ نشانوں پر جمی ہوئی تھی جو اسی کے دیے ہوئے تھے۔
اس کے انداز پر محروسہ کو اچانک اپنے بنا دوپٹے کے ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس نے فوراً حمدان کے حصار سے نکلنا چاہا تھا۔ وہ حمدان کا بدلہ بدلہ انداز نوٹ کر چکی تھی، مگر اسے حمدان سے اس استحقاق بھرے عمل کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ اس کا چہرہ لال انگارہ ہو چکا تھا۔ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر اپنی محبت کا اظہار کرنے والی اپنے ایس پی کے میدان میں آتے ہی ایسی ہی سہمی ہرنی بن جایا کرتی تھی۔ وہ اس لڑکی کو محبت کے وار سے زخمی کر کے اس کی اصلیت سامنے لانا چاہتا تھا، مگر وہ ہر بار محبت کا ایسا امتحان پار کر جاتی تھی کہ حمدان چاہنے کے باوجود اپنے کہے پر عمل نہیں کر پاتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے سحر میں جکڑتا جا رہا تھا۔ اس وقت بھی سرزد کیا گیا اس کا عمل بالکل بے اختیاری تھا۔ محروسہ کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ حمدان اس کے لرز سے کانپتے وجود کو باہوں میں اٹھاتا بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ خاموشی سے یہیں بیٹھو اور آرام کرو، میں جانتا ہوں تم رات بھر نہیں سوئی۔ حمدان اس کی جھکی نگاہوں اور کپکپاتے ہونٹوں پر ایک گہری نگاہ ڈالتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ محروسہ اپنے دھڑک دھڑک کرتے بے قابو ہوتے دل پر ہاتھ رکھتی اپنی دھڑکنوں کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اسے آج پہلی بار حمدان کی آنکھوں میں اپنا عکس دکھائی دیا تھا، جس پر خوش ہونے کے بجائے وہ شدید ٹینشن میں آ چکی تھی۔ محبت کا درد کتنا شدید ہوتا تھا، اس سے بڑھ کر بھلا کون سمجھ سکتا تھا۔ وہ حمدان کو اس اذیت میں مبتلا ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے اب جلد از جلد رضوان کے کمرے تک پہنچ کر وہ ثبوت حاصل کر کے حمدان کے گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا تھا۔ یہ بات سوچتے ہی محروسہ کو اپنا وجود بے جان ہوتا محسوس ہوا تھا۔ میں نے ہبا کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ آپ پر بہت غصہ تھی بیٹا۔ اسی غصے میں وہ ہم سے اتنی دور چلی گئی۔ نجمہ بیگم اس کے سینے سے لگ کر رو رہی تھیں، جبکہ حازم بالکل ساکت کھڑا انہیں حوصلے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں کہہ پایا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے وہاں سے نکل آیا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس سے اس کی زندگی بھر کا اثاثہ چھین لیا گیا ہو۔ گاڑی میں آن بیٹھتے اس نے گاڑی فل اسپیڈ پر دوڑانا شروع کر دی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خود کو ختم کر دے۔ وہ سیدھا بلیک ہاؤس پہنچا تھا، جہاں سامنے ہی اسے شاویز فون پر بات کرتا نظر آیا تھا اور دوسرے ہاتھ میں اس نے سگریٹ تھام رکھا تھا۔ حازم کو دیکھ کر اس کی آنکھیں روشن ہوئی تھیں۔ آ گئے تم؟ شاویز اسے اپنے سامنے کرسی پر گرتے دیکھ کر فون رکھتا اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ تم خود سے گستاخی کرنے والوں کو کبھی نہیں بخشتے نا؟ میں نے بھی کل رات تمہیں بہت برا بھلا کہا۔ اسی کی سزا دے دو مجھے، ختم کر دو مجھے۔ میں یہ تکلیف برداشت نہیں کر پا رہا۔ اپنے تمام سورسز لگا چکا ہوں، مگر ہر جانب سے یہی اطلاع مل رہی ہے کہ ہبا اس جہاز میں موجود تھی۔ اس کے جہاز میں داخل ہونے کی ریکارڈنگ بھی دیکھ چکا ہوں، مگر پھر بھی میرے دل کو یقین نہیں آ رہا کہ ہبا مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ حازم تھکے تھکے لہجے میں بولتا شاویز کو بھی اپنے ساتھ اذیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ ہمیشہ مجھے اور محروسہ کو حوصلہ دیتے آئے ہو، ہمیں کبھی ٹوٹنے نہیں دیا تم نے، تو پھر آج کیوں ٹوٹ رہے ہو؟ پوری زندگی کتنی اذیت برداشت کی ہے تم نے، پھر اب کیوں نہیں برداشت کر پا رہے؟ میں اپنے گینگ کے سب سے مضبوط انسان کو یوں ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ شاویز بول رہا تھا، جبکہ حازم سختی سے آنکھیں میچے نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ نہیں، یہ درد برداشت نہیں کر سکتا میں۔ میرے زخموں کا مرہم اور میرے ہر درد کا مداوا تھی وہ۔ میں کیسے اسے بھول جاؤں؟ جینا بھول سکتا ہوں شاہ، مگر اسے نہیں بھول سکتا۔ نہیں رہ پاؤں گا میں اس کے بغیر، اسی لیے بہتر یہی ہے میں خود کو ختم کر لوں۔ حازم نے پسٹل اٹھاتے اپنی کن پٹی پر رکھی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں مرنے دوں گا حازم سالار؟ تم اور محروسہ میرے لیے میری زندگی سے بڑھ کر ہو۔ تم دونوں پر ذرا سی آنچ آنے سے پہلے شاویز سکندر خود کو قربان کر دے گا۔ میں تمہیں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں، میں ہر شے پر اختیار رکھتا ہوں، پھر تمہاری زندگی کو تم سے دور کیسے جانے دے سکتا تھا؟ شاویز کی بات پر حازم نے جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا تھا، جو سگریٹ کا گہرا کش لیتا کرسی کی بت سے سر ٹکاتا اسے دیکھنے لگا تھا۔ اسے کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، وہ شاویز کے بنا بولے ہی سب سمجھ چکا تھا۔ پریسا بالکل ٹھیک کہتی ہے، تم وحشی درندے سے کم نہیں ہو۔ حازم اس کے ایک جملے میں دبی بات سمجھ چکا تھا اور جیسے اس کے تڑپتے دل کو قرار آ گیا تھا۔ وہ پاگل ہے، اور پاگل کچھ بھی بولتے ہیں۔
परीसा के जिक्र पर शाहवीज की आंखों में उभर कर मासूम होती हल्की सी मुस्कुराहट हाजिम को हैरान कर गई थी। आज पहली बार उसने शाहवीज के चेहरे पर यह निहायत मामूली सी मुस्कान देखी थी। शाहवीज ने बिना कुछ बोले उसकी जानिब एक एनवेलप बढ़ा दिया था। वो दोनों वहीं बैठे थे जब उनके कानों में परीसा की निस्वानी दिल खराश चीख टकराई थी। परी! शाहवीज सिगरेट वहीं फेंकता बेख्तियार में ज़ेरे लब बड़बड़ाता उस जानिब भागा था। उसे ज़रा सी तकलीफ में देखकर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर दीवानों की तरह उसकी जानिब दौड़ पड़ता है, और इस वहशी को अपनी परी से मोहब्बत नहीं है अभी। हाजिम, जिसको शाहवीज के एक जुमले ने उसकी ज़िंदगी वापस लौटा दी थी, वो उसके इस बेखुद अंदाज पर मुस्कुराता अपनी मंजिल की जानिब बढ़ गया था। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द एक नई एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने कमेंट सेक्शन में हमें अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको ये सिलसिला कैसा लग रहा है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। हिबा